یہ پہن لو اور نیچے آ جاؤ، آج تمہارے شوہر کی دوسری شادی کا جشن ہے۔ سرخ بھاری دوپٹہ حیا کے منہ پر آ کر گرا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سامنے زہیب شاہ کھڑا تھا، وہ شخص جس کے نام کا نکاح نامہ 2 سال سے حیا کے پاس تھا، لیکن جس نے کبھی اسے اپنی بیوی کا ایک پل کا احترام نہیں دیا تھا۔ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے حیا کے جسم میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ باہر حویلی میں شہنائیاں بج رہی تھیں، روشنیوں کا طوفان تھا، اور اسٹیج پر انائزہ زہیب کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ پورا شہر زہیب شاہ کی اس دوسری شادی کا جشن منا رہا تھا، اور اندر کمرے میں حیا کو ایک بوجھ کی طرح کونے میں دھکیل دیا گیا تھا۔ تم چاہتی تھی نا کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں؟ زہیب نے اس کا بازو سختی سے دبوچ کر اس کے کان میں زہر گھولا۔ آج کے بعد تم اس حویلی کے مرکزی حصے میں قدم بھی نہیں رکھو گی، تمہارا ٹھکانہ پیچھے والا پرانا تاریخ کمرہ ہوگا۔ حیا نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن اس نے رو کر رحم کی بھیک نہیں مانگی۔ اس نے وہ سرخ دوپٹہ اٹھایا اور زہیب کے جوتوں کے پاس فراق پر پھینک دیا۔ مجھے آپ کے کسی کمرے یا محل کی ضرورت نہیں ہے زہیب شاہ۔ حیا کی آواز میں ایسا ٹھہراؤ تھا کہ زہیب کا غرور ایک پل کو کانپ اٹھا۔ آپ نے دوسری شادی کا جشن منایا ہے نا، اب دیکھیے گا کہ یہ شادی آپ کی اپنی سلطنت کو کس طرح زمین بوس کرتی ہے۔ باہر مانسون کی طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ حیا نے حویلی کا بھاری دروازہ پار کیا اور بارش کی تیز بوندوں میں قدم باہر نکال دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حویلی کے گیٹ پر ایک سیاہ پر اسرار گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، ایک ایسی گاڑی جو اس کے دادا کے چھپے ہوئے اس راز تک لے جانے والی تھی جو زہیب شاہ کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملانے والا تھا۔ سیاہ گاڑی کے شیشے پر بارش کے قطرے تیزی سے ٹپک رہے تھے، جیسے حیا کے اندر چھپے طوفان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی، صرف انجن کی مدھم سی آواز گونج رہی تھی۔ حیا نے ڈیش بورڈ پر پڑے اس سیاہ لفافے پر اپنے کانپتے ہاتھ رکھے۔ میڈم، سرفراز صاحب نے اپنی آخری دنوں میں صرف ایک ہی بات کہی تھی۔ ڈرائیور کی مسکراتی مگر سنجیدہ آواز آئی۔ انہیں معلوم تھا کہ زہیب شاہ اپنے تکبر میں اندھا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا جب وہ حویلی کا دروازہ تم پر بند کرے تب یہ حقیقت کھلنی چاہیے۔ حیا نے لفافہ کھولا، اندر سے نکلنے والی دستاویز پر لکھی تحریر شاہ گروپ کے اربوں کے پروجیکٹ شاہ ہاؤسنگ سٹی کی واحد ملکیت کا ثبوت تھی۔ دادا نے شاہ گروپ کو دی گئی تمام تر زمین حیا کے نام منتقل کر دی گئی تھی، اور اس پروجیکٹ کے 70% شیئر بھی حیا سرفراز کے ملکیت میں آ چکے تھے۔ حیا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تم نے مجھے کمرے کا راستہ دکھایا تھا نا زہیب، اب میں تمہیں سڑک کا راستہ دکھاؤں گی۔ اگلی صبح شاہ گروپ کے مین کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ میڈیا کے درجنوں کیمرے، اینکرز اور ملک کے نامور سرمایہ کار کانفرنس ہال میں موجود تھے۔ آج زہیب شاہ کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ شاہ ہاؤسنگ سٹی کا باقاعدہ افتتاح اور نئے شیئرز کا اعلان ہونا تھا۔ اسٹیج پر زہیب شاہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر روایتی تکبر اور غرور کی چمک تھی۔ اس کے ساتھ اس کی نئی نویلی بیوی انائزہ چمکدار سنہری لباس میں مسکرا رہی تھی، اور اس کا باپ شاہ نواز سرمایہ کاروں کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، شاہ نواز نے مائک سنبھالا، آج شاہ گروپ کی تاریخ کا سب سے بڑا دن ہے۔ میرے بیٹے زہیب نے اپنی محنت سے اس پروجیکٹ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، اور آج شاہ ہاؤسنگ کے تمام انتظامی اختیارات باقاعدہ زہیب شاہ کے نام سائن ہو رہے ہیں۔ ہال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ زہیب نے مسکرا کر پین اٹھایا اور جیسے ہی کاغذات کے سائن کرنے کے لیے جھکا، تڑاخ! کانفرنس روم کا بھاری شیشے کا دروازہ زور سے کھلا۔ پورے ہال کی نظریں دروازے پر جم گئی۔ حیا سرفراز ہال میں داخل ہوئی، گہرے سرمئی رنگ کے انتہائی نفیس اور پاورفل فارمل سوٹ میں، چہرے پر بلا کا اعتماد اور آنکھوں میں شعلے لیے۔ اس کے دائیں اور بائیں ملک کے
دو سب کے معروف اور خوفناک وکلا چل رہے تھے، جبکہ ان کے پیچھے 4 باڈی گارڈز تھے۔ حال میں سانپ سونگ گیا۔ میڈیا کے کیمرے تیزی سے حیا کی طرف گھوم گئے۔ زہیب کا پین ہاتھ میں ہی جم گیا، اس کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ حیا، انائزہ نے آگے بڑھ کر نفرت سے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ گارڈز، اس لاوارث لڑکی کو فوراً باہر پھینکو۔ خبردار! حیا کے وکیل ایڈوکیٹ ملک فاروق کی داڑھ گونجی۔ اگر کسی نے میری کلائنٹ مسز حیا سرفراز کو ہاتھ بھی لگایا تو شاہ گروپ پر فوراً توہین عدالت اور اراضی کے غیر قانونی قبضے کا کیس درج ہوگا۔ شاہ نواز غصے سے آ گیا، کیا بکواس ہے یہ پروجیکٹ شاہ گروپ کا ہے، اس بزدل لڑکی کا اس سے کیا تعلق؟ حیا نے اپنے وکلا کو اشارہ کیا۔ ایڈوکیٹ فاروق نے ایک موٹی فائل بورڈ کی مرکزی میز پر پٹخ دی۔ تعلق ہے مسٹر شاہ نواز۔ حیا نے آگے بڑھ کر میز پر دونوں ہاتھ ٹھکائے اور سیدھا زہیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں ایسی ہیت تھی کہ پورا حال خاموش ہو گیا، کیونکہ شاہ ہاؤسنگ اسکیم سٹی جس زمین پر قائم ہے وہ شاہ گروپ کی ملکیت کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ اراضی میرے دادا سرفراز احمد کی ذاتی ملکیت تھی، جو انہوں نے میری قانونی ملکیت میں منتقل کر دی گئی تھی۔ شاہ گروپ صرف ایک ڈیولپر تھا اور بطور واحد مالکہ میں شاہ گروپ کا ہر قسم کا اختیار فوراً منسوخ کرتی ہوں۔ جھوٹ! یہ بالکل جھوٹ ہے۔ زہیب نے چیخ کر فائل اٹھائی اور صفحات تیزی سے پلٹنے لگا، لیکن ہر صفحے پر سپریم کورٹ کی مہر، سرفراز صاحب کی قانونی وصیت اور حیا کے دستخط جگمگا رہے تھے۔ انائزہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ زہیب، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تو کہہ رہی تھی کہ یہ فقیرنی ہے۔ خاموش رہو! زہیب نے انائزہ کو جھڑکا۔ اس کے ہاتھ سے کاغذات کانپ رہے تھے۔ اس نے حیا کو دیکھا، وہ حیا جو کل رات تک اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی، آج اس کے پورے کاروبار کو ایک سائن سے تباہ کر چکی تھی۔ تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو نا؟ زہیب کی آواز لرز گئی۔ بدلہ؟ حیا نے ایک تلخ مگر خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اپنے وکلا سے ایک اور دستاویز لی۔ بدلہ بہت چھوٹی چیز ہے زہیب شاہ، میں تو صرف اپنا حق واپس لے رہی ہوں۔ کل رات تم نے مجھے کمرے کا راستہ دکھایا تھا نا، آج میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اس بورڈ روم سے لے کر اس حویلی تک جہاں تم نے اپنی دوسری شادی کے جام چھلکائے تھے، ہر چیز پر میرا نام لکھا ہے۔ حیا نے طلاق کے کاغذات اور پروجیکٹ کی منسوخی کا نوٹس زہیب کے سامنے پھینکا۔ یہ نوٹس ہے، اگر تم چاہتے ہو شاہ گروپ بینک کرپٹ ہو کر سڑک پر نہ آئے تو اگلی 1 گھنٹے کے اندر مجھے اس پروجیکٹ کی 70% ملکیت سپرد کر دو اور مجھے اس رشتے سے آزاد کرو۔ زہیب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ طلاق؟ تم مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ میں مانگ نہیں رہی زہیب شاہ، میں حکم دے رہی ہوں۔ حیا نے سرد لہجے میں کہا، تم نے مجھے صرف ایک مجبوری سمجھا تھا، اب دیکھو کہ وہ مجبوری تمہیں کہاں لا کر کھڑا کرتی ہے۔ انائزہ نے طیش میں آ کر کہا، زہیب سائن مت کرنا، اس لڑکی کی اتنی ہمت، میرا باپ تمہیں پیسہ دے گا۔ حیا نے انائزہ کی طرف ایک طنزیہ نظر ڈالی۔ انائزہ بیگم، آپ کے والد کے پاس جتنا پیسہ ہے اس سے صرف ایک اس پروجیکٹ کی باؤنڈری وال بن سکتی ہے۔ اپنے سوسر سے پوچھیں کہ انہوں نے شاہ حویلی بھی اس پروجیکٹ کے لیے بینک میں گروی رکھی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر زہیب نے دستخط نہ کیے تو شام تک شاہ حویلی پر سرفراز گروپ کا قبضہ ہوگا اور آپ دونوں سڑک پر ہوں گے۔ شاہ نواز نے اپنا سینہ پکڑ لیا اور کرسی پر گر پڑے۔ پورا بورڈ روم افراتفری کا شکار ہو گیا۔ سرمایہ کار اپنے پیسے واپس مانگنے لگے اور وکلا نے زہیب کو گھیر لیا۔ زہیب نے حیا کو دیکھا۔ حیا کے چہرے پر فتح کی کوئی مغرورانہ خوشی نہیں تھی، صرف ایک سخت اور باوقار فیصلہ تھا۔ اس نے زہیب کو مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ مجھے 2 منٹ حیا سے اکیلے میں بات کرنی ہے، زہیب نے لرزتی آواز میں کہا۔ حیا نے گارڈ کو اشارہ کیا اور وہ وکلا سمیت تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ زہیب حیا کے بالکل قریب تھا، اس کے چہرے کا تمام غرور ختم ہو چکا تھا۔ حیا، تم واقعی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ کیا ہمارے ان 2 سالوں
کا کوئی مطلب نہیں تھا. میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی، لیکن میں شاہ ہاؤسنگ تمہیں سونپنے کو تیار ہوں. بس مجھے طلاق کا مت کہو. حیا نے زہیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ان 2 سالوں میں زہیب تم نے مجھے کبھی انسان نہیں سمجھا. تم نے مجھے صرف دادا کا دیا ہوا ایک بوجھ سمجھا. کل رات جب میں نے سرخ دوپٹہ تمہارے جوتوں کے پاس پھینکا تھا، اسی وقت تمہاری بیوی مر گئی تھی. اب جو تمہارے سامنے کھڑی ہے وہ حیا سرفراز ہے. تم مجھے سزا دے رہی ہو. زہیب کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو ابلے. نہیں، میں تمہیں تمہاری اصلیت دکھا رہی ہوں. حیا نے قلم اس کے ہاتھ میں تھمایا. دستخط کرو یا پھر شام تک اپنے باپ کے ساتھ جیل جانے کی تیاری کرو. زہیب کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس نے حیا کے سخت چہرے کو دیکھا جہاں اب رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس نے مجبوراً قلم کاغذ پر رکھا اور طلاق کے کاغذات اور پروجیکٹ کی منسوخی پر سائن کر دیے. کاغذات سائن ہوتے ہی حیا نے انہیں اٹھایا اور اپنے وکلا کو دیے. شکریہ مسٹر زہیب شاہ، آپ شاہ ہاؤسنگ میں 30% کے ملازم کے طور پر کام کر سکتے ہیں، لیکن مالکانہ حقوق اب سرفراز گروپ کے پاس ہیں. اور ہاں، حویلی خالی کرنے کے لیے آپ کے پاس کل شام تک کا وقت ہے. حیا مڑی اور بغیر کسی ندامت یا جلدی کے باوقار قدم اٹھاتی ہوئی کانفرنس روم سے باہر نکل گئی. پورا میڈیا اس کے پیچھے بھاگا. کیمروں کی فلیش لائٹس اس کے چہرے پر چمک رہی تھیں، جبکہ زہیب شاہ اپنے ہی تکبر کے ملبے پر کھڑا تھا. اپنی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ اور عزت کھو چکا تھا. 5 سال بعد لندن کی ایک پرتعیش بزنس ہائٹس کی 17ویں منزل پر سرفراز انٹرنیشنل کا عظیم عالیشان ہیڈ کوارٹر قائم تھا. حیا سرفراز اب صرف پاکستان کی نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے کامیاب بزنس وومن میں شمار ہوتی تھی. اس کی خوبصورتی اور اس کی کاروباری صلاحیتوں کی مثالیں دی جاتی تھیں. وہ شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی سیکیورٹی نے آ کر اطلاع دی، میڈم، پاکستان سے شاہ گروپ کا نمائندہ آیا ہے. وہ پچھلے 3 دن سے آپ سے اپوائنٹمنٹ مانگ رہا ہے. حیا نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا. انہیں اندر بھیج دو. دروازہ کھلا اور اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر حیا کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آئی. وہ زہیب شاہ تھا. ان 5 سالوں میں زہیب کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا. اس کی زلفوں میں سفید تار آ چکے تھے. چہرے پر تھکن اور پچھتاوے کے گہرے نشان تھے. اب وہ مغرور زہیب شاہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا انسان تھا. حیا، زہیب کی آواز میں پرانا دبدبا غائب تھا. مس حیا سرفراز، مسٹر شاہ. حیا نے پرسکون آواز میں تصحیح کی. بیٹھیے. زہیب نے ایک گہرا سانس لیا اور کرسی پر بیٹھ گیا. انائزہ مجھے 2 سال پہلے چھوڑ کے چلی گئی جب کمپنی کو معاشی بحران آیا تھا. میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا. میں نے پچھلے 5 سالوں میں صرف ایک ہی کام کیا ہے. حیا، پچھتاؤ. حیا نے خاموشی سے اسے سنا. میں روز رات کو اس سرخ دوپٹے کو دیکھتا ہوں جو تم نے اس رات فراق پر پھینکا تھا. زہیب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک ہیرے کو مٹی میں پھینک دیا تھا. میں معافی مانگنے نہیں آیا کیونکہ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں. میں بس تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جیت گئی. حیا، میں اپنی ہی انا سے ہار گیا. حیا نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں بارش تھم چکی تھی اور بادل چھٹ رہے تھے. میں کبھی تمہارے ساتھ جنگ میں نہیں تھی، زہیب نے باوقار انداز میں کہا. تم اپنی انا سے لڑ رہے تھے اور میں اپنے حق کے لیے. میں نے تمہیں معاف بہت پہلے کر دیا تھا کیونکہ نفرت بھی انہی سے کی جاتی ہے جن کی آپ کی زندگی میں کوئی جگہ ہو. تم میرے لیے اب صرف ایک گزرا ہوا حادثہ ہو. زہیب نے سر جھکا لیا. اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا. حیا نے اپنے سیکرٹری کو بلایا. مسٹر شاہ کی کمپنی کو جو نیا کانٹریکٹ چاہیے اس پر سائن کر دو. سرفراز گروپ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں رکھتا. زہیب اٹھا اور حیا کو آخری بار دیکھا. وہ عورت جو کبھی اس کے خوف سے کانپتی تھی آج بلندی کے اس مقام پر تھی جہاں زہیب شاہ کی نظریں بھی نہیں پہنچ سکتی تھی. وہ خاموشی سے باہر نکل گیا اور حیا نے ایک لمبا پرسکون سانس لیا. اس کی زندگی کا ایک سیاہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور ایک نئی روشن سحر اس کا استقبال کر رہی تھی.
لندن کے سرفراز ہیڈ کوارٹر کے شیشے دار دروازے پر کے پاس زہیب شاہ کے قدموں کی چاپ جیسے ہی خاموش ہوئی، حیا نے اپنے آفس کی وسیع کھڑکی سے باہر دیکھا۔ لندن پر سورج کی سنہری کرنیں بادلوں کی اوٹ سے نکل کر شہر پر بکھر رہی تھی۔ یہ منظر اس کی اپنی زندگی کی عکاسی کر رہا تھا، ایک طویل تاریک طوفان کے بعد مکمل پرسکون روشنی۔ اس نے میز پر رکھے اپنے سیکرٹری کے فون پر ہاتھ رکھا۔ فہد شاہ گروپ کے نئے کانٹریکٹ کا ڈرافٹ فوراً لیگل ٹیم کو بھیج دو اور یقینی بناؤ کہ شرائط میں کوئی سختی نہ ہو۔ ہم کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جی میڈم، بالکل، فہد کی تعمیل کی آواز آئی۔ حیا نے فون رکھا اور اپنی پرتعیش ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر آنکھیں مدھم لیں۔ زہیب کا آنا، اس کا پچھتاوا اور اس کے آنسو، حیا کے دل میں اب ان سب باتوں کے لیے کوئی ملال نہیں تھا۔ انسان جب اپنے ماضی کے زخموں پر فتح حاصل کر لیتا ہے تو پرانے دشمن کبھی عبرت کا نشان بن کر رہ جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں آفس کا دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا۔ حیا نے آنکھیں کھولی۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ شاہد احمد تھے، انٹرنیشنل لا فرم کے سینئر پارٹنر، اور وہ شخص جنہوں نے حیا کے دادا کی وفات کے بعد اس کے ہر قانونی اور بزنس جدوجہد میں ایک استاد اور سرپرست کی طرح ساتھ دیا تھا۔ حیا، میں نے ابھی نیچے زہیب شاہ کو باہر جاتے دیکھا، شاہد صاحب نے مسکراتے ہوئے حیا کے سامنے بیٹھ کر کہا۔ اس کے چہرے پر جو شکست اور پچھتاوا تھا وہ بتا رہا تھا کہ آج اس کی انا کا آخری ذرہ بھی خاک میں مل گیا ہے۔ حیا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاہد صاحب، زہیب کی شکست میری کامیابی نہیں تھی، میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے اپنے دادا کے نام، اپنی عزت نفس اور اپنی صلاحیت کو ثابت کر کے دکھایا۔ زہیب شاہ نے اپنی ہی بنائی ہوئی نفرت کی آگ میں جل گیا۔ شاہد صاحب نے فخریہ انداز میں سر ہلایا، تم نے بالکل سچ کہا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم صرف اپنے کام اور بزنس تک محدود نہ رہو۔ سرفراز ٹرسٹ کی بنیاد رکھے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں اور اب وقت ہے کہ ہم پاکستان کے ان دور دراز علاقوں میں خواتین کے لیے ایجوکیشن اور لیگل ایڈ کونسل کا افتتاح کریں، جہاں تم جیسی بے شمار لڑکیوں کی آواز گھونٹ دی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی حیا کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک آ گئی۔ یہ تو میرا سب سے بڑا خواب تھا شاہد صاحب، شاہ ہاؤسنگ پروجیکٹ اور لندن کی اس بلڈنگ سے حاصل ہونے والے منافع کا 40% میں اسی ٹرسٹ کو منتقل کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی یتیم یا بے بس لڑکی کسی زہیب شاہ جیسے انسان کے سامنے خود کو لاوارث نہ سمجھے۔ 6 ماہ بعد لاہور، پاکستان۔ سرفراز ویلفیئر اسٹیٹ کے عظیم عالی شان کمپلیکس میں کی باؤنڈری پر جشن کا سماں تھا۔ یہاں پر سینکڑوں ایسی خواتین موجود تھیں جنہیں مفت قانونی امداد، تعلیم اور بزنس شروع کرنے کے لیے فنڈز فراہم کیے جا رہے تھے۔ حیا اسٹیج پر کھڑی اپنے دادا کی تصویر کو دیکھ رہی تھی جو ہال کے مرکزی حصے میں نصب تھی۔ اس نے تصویر کے قریب جا کر اپنے ہاتھ ان پر رکھے اور دل ہی دل میں کہا، دادا جان، آپ نے پورے پودے کو لگایا تھا جو آج ایک ایسا سایہ دار درخت بن چکا ہے جو ہزاروں بے سہارا عورتوں کو پناہ دے رہا ہے۔ آپ کا غرور اب کبھی نہیں جھکے گا۔ تقریب کے بعد حیا جب اپنے کمپلیکس کے پورچ کی طرف آئی تو اسے معلوم ہوا کہ باہر سڑک کے پار ایک گاڑی کافی دیر سے کھڑی تھی۔ حیا نے غور سے دیکھا، وہ شاہ گروپ کی ایک پرانی معمولی سی گاڑی تھی، وہی گاڑی جو زہیب کے پاس اب بچی تھی۔ گاڑی کے ادھر کھلے شیشے سے زہیب حیا کو دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا جس کی سرخی پر حیا کی تصویر اور سرفراز ٹرسٹ کا اعلان چھپا ہوا تھا۔ زہیب نے حیا کو نہیں پکارا، نہ ہی گاڑی سے باہر نکلنے کی جرأت کی۔ اس کی نظروں میں صرف ایک خاموش سجدہ تھا، ایک ایسی عورت کے لیے جسے اس نے کبھی ایک معمولی مٹی کا ذرہ سمجھا تھا اور جو آج آسمان کا روشن ستارہ بن چکی تھی۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے زہیب کی گاڑی کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر اپنی پورش کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی پورش سے نکل کر کھلی سڑک پر گامزن ہو گئی۔ حیا نے شیشہ نیچے کیا۔
ہوا کے پرسکون جھونکے نے اس کے بالوں کو چھوا۔ اس کی زندگی کا امتحان اب مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ جب ایک عورت اپنی عزت نفس کو اپنی طاقت بنا لیتی ہے تو دنیا کا کوئی محل، کوئی غرور، کوئی طوفان اسے جھکا نہیں سکتا۔